آئیے کو سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لا مکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ابد الدہور وکرمہ۔ آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت بابا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن شہنشاہ اقلیم سخن امام علم و فن حضور علامہ حسن بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا یوں اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور ابھی آپ نے
कलाम समाप्त फरमाया कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और क्या फरमाते हैं सरकारे अल्लामा काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, और मिट गए। कितने बादशाह गुजरे, बताइए किसका नामो निशान बाकी है। और यही जो मुहर्रम शरीफ के महीने में आप जिक्र इमाम आली मकाम करने के लिए बैठे हैं, मुकाबले में कौन था? यजीद था। यजीद इमाम आली मकाम की बैअत क्यों, इसका बैअत का मुतालबा क्यों कर रहा था? वजह क्या थी? उसे मालूम था कि इमाम हुसैन बैअत कर लेंगे तो सारी दुनिया हमें मान लेगी, और इमाम हुसैन ठुकरा देंगे तो सारी दुनिया ठुकरा देगी। यानी जिधर हुसैन होंगे उधर दुनिया होगी। इमाम हुसैन ने अपना लिया, दुनिया अपना लेगी। इमाम हुसैन ने ठुकरा दिया, दुनिया ठुकरा देगी। और हकीकत यही है कि इमाम हुसैन ने ठुकरा दिया, दुनिया ने ठुकरा दिया। ऐसा मिटा, ऐसा मिटा, ऐसा मिटा, न नाम बाकी है, न निशान बाकी है, न खबर का पता है, न खानदान का पता है, न हुकूमत का पता है। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन और निशाने पंजतन, निशाने पंजतन और निशाने पंजतन रह जाएगा। ताजिया से जलने वाले मर जाए, निशान से जलने वाले मर जाए। अगर अल्लामा काफी ने कह दिया हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हज़रात गिरामी, अहले बैत कल भी जिंदा थे, अहले बैत का जिक्र कल भी था, आज भी है। और अहले बैत के दुश्मन मर गए, मिट्टी में मिल गए और मिल जाएंगे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हज़रात गिरामी, हम और आप जिक्र शुहदाए करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की महफिल में हाजिर हैं, और साथ ही साथ उर्से मज़हरे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी इस महफिल को निस्बत हासिल है। ये मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना एक तरफ याद इमाम आली मकाम को लिए हुए है, तो दूसरी तरफ और बहुत सारी यादें भी इस माह मुहर्रमुल हराम से जुड़ी हुई है। उन्हीं यादों में एक याद हुज़ूर सरकार मज़हरे आला हज़रत शेर बेशर अहले सुन्नत मुनाज़िर आज़म अल इतलाक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी याद है। यानी इसी मुबारक महीने में 8 तारीख को सरकार मज़हरे आला हज़रत को भी शहादत नसीब हुई। वो कहते थे नबी के इश्क में मर मर के जीते, नबी के नाम पर अगर जहर मिल जाए तो पी लेंगे। शहीदे मिल्लत इस्लामिया का गम है सीने में, शहादत उनको रास आई मुहर्रम के महीने में। हज़रात गिरामी, मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद मांगो। मफ़हूम आयत करीमा, मदद मांगो सब्र से और नमाज से।
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، مفہوم آیت کریمہ، ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان کے ذریعے سے، وَالْأَنفُسِ، مال کے نقصان کے ذریعے سے اور جان کے نقصان کے ذریعے سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پھل سے مراد اولاد ہے، یعنی مالوں کے نقصان کے ذریعے سے، جانوں کے نقصان کے ذریعے سے اور اولاد کے نقصان کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ صبر کرنے والے کون؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صابرین کون ہیں؟ وہ کہ جب انہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، مصیبتیں ان تک پہنچتی ہیں تو وہ کہتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ان آیات مبارکہ پر آپ غور کریں، نظر ڈالیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے کربلا کے واقعے کو ہونے سے پہلے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ شروع سے دیکھیں، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ امام حسین کی زندگی دیکھیے، امام حسین کی صبر سے مدد مانگو اور نماز سے، پہلے صبر ہے پھر نماز ہے۔ امام حسین کی زندگی دیکھیے، یزید تخت نشین ہوا، گورنر مکہ کو خط بھیجا امام حسین کی بیعت قبول کرنے کے لیے، امام حسین کی بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے کہ وہ میری بیعت قبول کر لیں، مگر امام علی مقام نے بیعت قبول نہ کی۔ دیکھا کہ یہاں رہنا درست مناسب نہیں ہے تو امام حسین مدینہ شریف میں تھے، مدینہ شریف میں خط آیا گورنر مدینہ کے پاس، تو امام علی مقام وہاں سے نکلے اور نکلنے سے پہلے بارگاہ نبی میں حاضر تھے، یا رسول اللہ آپ کا حسین یہ مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ سرکار خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پاک پر حاضری دیتے ہیں۔ امام حسین جب کربلا جانے لگے حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے تو مدینہ سے نکلنے لگے تو روضہ امام الانبیاء پہ جا رہے ہیں، روضہ خاتون جنت پہ جا رہے ہیں، روضہ امام حسن پہ جا رہے ہیں، یعنی بتا دے رہے ہیں کہ جو مزاروں پہ جانے والا ہوگا وہی حسینی ہوگا۔ اور 1400 سال کے بعد یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، مزار پہ جانا زنا سے بڑا گناہ ہے، معاذ اللہ۔ 1400 سال کے بعد کتاب لکھی جا رہی ہے کہ مزار پر جانا کسی مسلمان کو قتل کر دینے سے بڑا گناہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو بتاؤ ان جماعت اسلامی والوں کو، بتاؤ ان تبلیغی جماعت والوں کو، تمہارا کوئی اور نیا بنایا ہوا نیا دین ہوگا جس میں یہ عقیدہ ہوگا، یہ نظریہ ہوگا؟ ہمارا دین وہ ہے جو مدینے سے چلا کربلا پہنچا، کربلا سے چلا بغداد پہنچا، کربلا سے چلا اجمیر پہنچا، اجمیر سے چلا بریلی پہنچا، بریلی سے چلا پیلی بھیت کو آیا، پیلی
مقام زندہ باد، امام علی مقام زندہ باد، شہر گلی گلی علی 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 علی، کربلا کا خاتمہ فاطمہ کے نور ہے، یا حسن یا حسین، فاطمہ کے دل کا چین، یا حسن یا حسین، امام علی مقام زندہ باد، شہید الشہداء زندہ باد۔ حضرات گرامی، امام علی مقام مدینہ منورہ سے نکلے، اب رہنا دشوار کر دیا یزیدیوں نے۔ امام علی مقام صبر کرتے جا رہے ہیں، امام علی مقام نے صبر کیا اور مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آئے اور وہاں آ کر کے ٹھہرے۔ پھر ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو امام علی مقام مکہ المکرمہ سے کربلا کے لیے، کوفہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ کتنا صبر کیا ہوگا امام حسین نے۔ ذی الحجہ کا مہینہ وہ ہے جو حج کا مہینہ ہے۔ پوری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ جا رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، اور امام حسین 3 ذی الحجہ کو بالکل حج کا موقع ہے اور مکہ چھوڑ کر کے کوفہ جا رہے ہیں۔ کتنا صبر کیا ہوگا۔ حج کی فضیلت کیا امام حسین کو نہیں معلوم تھی؟ خانہ کعبہ کا طواف کیا ثواب رکھتا ہے، کیا امام علی مقام کو نہیں پتا تھا؟ حج کے لیے پوری دنیا سے لوگ ادھر جا رہے ہیں، امام علی مقام مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام نے بیان بھی فرمایا کہ اگر میں وہاں رہوں گا تو کہیں یہ ظالم مجھے وہاں بھی نہ چھوڑیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مکہ المکرمہ کی اور مسجد حرام کی حرمت و عظمت پر کوئی حرف آئے، اس لیے میں وہاں سے جا رہا ہوں۔ بہرحال امام علی مقام وہاں سے روانہ ہوئے تو امام حسین نے کتنا صبر کیا ہوگا۔ مدینہ شریف سے نکلے، امام حسین نے صبر کیا، مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں سے روانہ ہوئے، امام حسین نے صبر کیا۔ امام علی مقام آگے بڑھے، لوگوں نے روکنے کی کوشش کی مگر کہیں نہ رکے۔ امام علی مقام بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر سرکار امام علی مقام جب معلوم سالبیہ کے مقام پر پہنچے تو امام علی مقام کو خبر ملی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں اور ان کے شہزادے بھی شہید ہو گئے ہیں اور حضرت ہانی بن عروہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ امام حسین نے سنا اور سن کر کے صبر کیا۔ امام علی مقام اور آگے بڑھے، کوہ ذی ہشم میں پہنچے۔ حر نے 1000 لشکریوں کے ساتھ وہاں آ کر کے پڑاؤ کیا، امام حسین کے قافلے کو روکا۔ امام علی مقام نے صبر کیا۔ امام علی مقام اور آگے بڑھے، امام علی مقام اور آگے بڑھے، قصر بنی مقاتل پر پہنچے، وہاں پر امام علی مقام نے خیمہ نصب کیا اور اس کے بعد جب آگے بڑھے پھر روکنے کی کوشش کی گئی، امام علی مقام نے صبر کیا۔ پھر امام علی مقام اور آگے بڑھے، امام نینوا کے مقام پہ پہنچے، وہاں پر حر نے روکنے کی کوشش کی، وہاں پہ روکا گیا، امام علی مقام نے صبر کیا۔ پھر آگے بڑھے، نینوا کے بعد جب کربلا کی سرزمین آ گئی تو امام علی مقام کو روکا گیا۔ امام حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حضرات گرامی غور کیجئے، وہاں جگہ جگہ روکا گیا مگر امام کہہ رہے ہیں آگے جانے دو، آگے جانے دو، آگے جانے دو۔ یہاں تک کہ جب مکہ سے نکلے، حاکم مکہ نے لشکر کو بھیجا امام علی مقام کو واپس بلاؤ، واپس نہ گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے اپنے دونوں صاحبزادے عون و محمد رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا کہ اپنے ماموں جان کو کسی طرح سے واپس لے کے آؤ، مگر امام حسین واپس نہ گئے۔ یہاں تک کہ حاکم مکہ عمرو بن سعید نے امان نامہ لکھا اور یحییٰ بن سعید حاکم مکہ کے بھائی وہ ساتھ میں آئے اور آ کر کے امان نامہ دکھایا اور واپس چلنے کے لیے گزارش کی، مگر امام علی مقام واپس نہ گئے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کئی مقام پر اور لوگوں سے ملاقات ہوئی، فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، کہا اے امام کوفہ والوں کا دل آپ کی طرف ہے، ان کی تلواریں بنی امیہ کی طرف ہیں، لہذا آپ ادھر نہ جائے، مگر امام حسین بڑھتے گئے، بڑھتے گئے۔ عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، عبداللہ بن مطیع نے کہا اے امام علی مقام ساری دنیا اسلام کی عزت آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، حرمت عرب آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، آپ ہرگز نہ جائیں، مگر امام علی مقام چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی مگر امام
چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مقام زبالہ پر آپ نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا جس کو واپس جانا ہو چلا جائے، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ان کے ساتھی ان کے شہزادے شہید ہو گئے، ہانی بن عروہ شہید ہو گئے۔ اب وہ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں، لہذا جس کو واپس جانا ہے جا سکتا ہے، اور بد عہدی کی خبر آ گئی ہے، مگر اب بھی امام علی مقام واپس ہو سکتے تھے کہ وہ اپنے عہد و پیمان پر قائم نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں بلایا ہے مگر پھر بھی وہ بد عہدی کر چکے ہیں۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، اب امام علی مقام وہاں روکنے والا کوئی نہیں تھا، مجبور کرنے والا کوئی نہیں تھا، چاہتے تو وہاں سے واپس آ جاتے، مگر یہ خبر ملنے کے بعد بھی امام علی مقام چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی وقار کہیں نہیں رک رہے، کوئی ذی ہشم میں حر نے روکا نہیں رکے، آگے بڑھے۔ امام علی مقام کو قصر بنی مقاتل میں حر نے روکا نہیں رکے، نینوا کے میدان میں امام علی مقام کو حر نے روکا نہیں رکے، کربلا کا میدان آیا، پوچھا جگہ کون سی ہے تو بتایا کربلا ہے، امام علی مقام اتر گئے، امام علی مقام اتر گئے اور فرمایا ہذہ کربلا موضع کرب و بلا، ھذا مناخ رکابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا، یہ کربلا ہے، یہی تو مصیبت و پریشانی کی جگہ ہے، یہیں پر ہمارا سامان اتارا جائے گا، یہیں پر ہماری سواریاں باندھی جائیں گی، یہیں پر ہمارے لوگ شہید ہوں گے۔ وہاں سے چلے، لوگوں نے روکا نہ رکے، بڑھتے جا رہے، بڑھتے جا رہے، کربلا کی وادی آئی، خود اتر گئے اور خبر بھی دے رہے یہیں پر ہم شہید ہوں گے، ہمارے نوجوان شہید ہوں گے۔ پتہ کیا چلا؟ امام حسین کو معلوم تھا میری شہادت کہاں ہوگی۔ امام حسین کو جگہ پتہ تھی، مقام پتہ تھا، لہذا پتہ کیا چلا؟ امام حسین مجبور نہیں تھے، امام حسین کے علم کا یہ عالم ہے، علم کا یہ عالم ہے کہ ابھی شہادت کا معاملہ نہیں آیا، ابھی پانی بند نہیں ہوا، مگر امام حسین جان رہے ہیں میری شہادت گاہ کہاں ہے، وہیں رک گئے، یعنی بتا دیا اے 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے وہابڑوں، اے دیوبندیوں، یہ مت کہنا نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں، نبی کا نواسا یہ علم رکھتا ہے کہ ہم کہاں شہید ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نائب مصطفیٰ، حضرت امام علی مقام، زیارت امام علی مقام، مصطفیٰ کے نور ہے، فاطمہ کے دل کا چین، سلطان غریب نواز، حضرت اہل بیت اکرام۔ تو امام علی مقام کے صبر کا سفر شروع ہے، صبر کرتے گئے، صبر کرتے گئے، پھر جب مقام کربلا پہنچ گئے، اب وہاں پر یزیدیوں کی طرف سے فوج پہ فوج آ گئی اور 3 دن پہلے پانی بند کر دیا گیا، دانا بند کر دیا گیا، امام حسین نے صبر کیا۔ اب 10 محرم کی تاریخ آ گئی، امام علی مقام سے جنگ کی نوبت آ گئی، اب وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، امام علی مقام صبر کرتے جا رہے ہیں، امام علی مقام کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں، بریر بن حذیب شہید ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں، حبیب بن مظاہر شہید ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی شہید ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں، حضرت حر شہید ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں، زہیر بن قین شہید ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں، سارے ساتھی شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے ایک اور شہزادے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل شہید ہوئے، امام حسین نے صبر کیا۔ اور آگے بڑھیے، حضرت مسلم بن عقیل کے 3 بھائی تھے، وہ تینوں بھائی حضرت جعفر بن عقیل، حضرت عبداللہ بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، یہ سب شہید ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر
رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے اور بھی شہزادے اس میدان کربلا میں تھے. حضرت محمد بن علی تھے، وہ بھی شہید ہوئے. امام حسین نے صبر کیا. اور حضرت مولائے کائنات کے شہزادے حضرت عثمان بن علی ہیں، وہ شہید ہوئے. امام حسین نے صبر کیا. مولائے کائنات کے شہزادے حضرت جعفر بن علی ہیں، وہ شہید ہوئے. امام حسین نے صبر کیا. مولائے کائنات کے شہزادے حضرت عبداللہ بن علی ہیں، وہ شہید ہوئے. امام حسین نے صبر کیا. یہاں تک کہ حضرت عباس علم بردار، یہ بھی مولا علی کے شہزادے ہیں، یہ بھی شہید ہوئے، بازو کاٹے گئے. امام حسین نے صبر کیا. حضرت قاسم شہید ہوئے، امام حسین نے صبر کیا. حضرت علی اکبر شہید ہوئے، امام حسین نے صبر کیا. علی اصغر کے حلقوم پہ تیر لگا، امام حسین نے صبر کیا. حضرات گرامی وقار، اب یہاں خواتین اہل بیت کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، امام حسین نے صبر کیا. یہاں تک کہ امام علی مقام کے خون کے پیاسے ہو گئے، امام حسین نے صبر کیا. صبر کرتے گئے، صبر کرتے گئے. جب آخری وقت آیا، یعنی شہادت کا وقت آیا، امام حسین سجدے میں چڑھے گئے. امام حسین نماز کی حالت میں ہو گئے. اب دیکھو اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. پہلے قرآن میں بھی صبر ہے اور بعد میں نماز ہے. بالصبر والصلاۃ، امام کا سفر بھی شروع ہوا صبر سے، سبحان اللہ، نماز. تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی یا علی. اور اب آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو اگر دیکھا جائے تو دماغ اور ذہن یہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ تھا، مدد مانگنے کا حکم دیا گیا. صبر سے بھی مانگو، نماز سے بھی مانگو، تو یہاں دونوں چیزیں ہیں. تو آگے بھی ہونا چاہیے ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے اور نمازیوں کے ساتھ، مگر نہیں صرف صابروں کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ. مطلب کیا ہے؟ اگر مسلین بھی ہوتا نمازیوں کے ساتھ تو اب کربلا کے میدان میں نماز ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی، داڑھی ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی، رکوع ادھر بھی تھا، ادھر بھی تھا، سجدہ ادھر بھی تھا، سجدہ ادھر بھی تھا، تسبیح و تحلیل ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی. تو فیصلہ مشکل ہو جاتا. کربلا میں کون حق پر ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تو ایسا فرق بیان کر دیا گیا کہ صبر ادھر ہے ہی نہیں، صبر ادھر ہے ہی نہیں، ادھر ہی ہے. اور ادھر ظلم ہی ظلم، جبر ہی جبر، ادھر صبر ہی صبر. تو فیصلہ کرنا آسان ہو گیا. کربلا کے میدان پر نظر ڈالو تو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ اے لوگوں، اللہ یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ حسینیوں کے ساتھ ہے، اللہ حسینیوں کے ساتھ ہے. جو حسینی وہاں تھے اللہ ان کے ساتھ، جو حسینی یہاں ہے اللہ ان کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب آگے چلیے، آگے خدا فرماتا ہے والا. اب دیکھیے صبر کی بات تھی، صبر چلتا آیا، نماز پر مکمل. اب آگے یہاں پر دیکھیے پہلی آیت میں صبر کا تعلق ہے، صبر کا ذکر ہے اور نماز کا ذکر ہے. اب اسی کے فوراً بعد کوئی آپ دیکھتے ہوں گے، مضمون پڑھتے ہوں گے تو مضمون میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ربط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے کہ بعد والی بات پہلے والی بات سے میل کھا رہی کہ نہیں کھا رہی. ادھر صبر کی بات ہے، نماز کی بات ہے، پھر اس کے بعد فوراً دوسری آیت میں شہادت کی بات کہاں سے آ گئی؟ پہلی آیت میں صبر کی بات اور نماز کی بات، اس کے فوراً بعد والی آیت میں شہادت کی بات. کیا مطلب؟ امام حسین کا سفر دیکھو، صبر سے شروع ہوا، نماز پہ مکمل ہوا، اب شہادت ہو گئی، شہادت ہو گئی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو، مردہ نہ شہید ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ
شیر گلی گلی مصطفیٰ کے نور عین نور عین فیضان اعلی حضرت فیضان مزار اعلی حضرت فیضان حضور مشاہد ملت فیضان حضور شیر ہندوستان خلیفہ شیر ہندوستان خلیفہ شیر ہندوستان سرحدی دولہ سرحدی تلوار اب خدا فرما رہا مردہ نہ کہو، یعنی وہاں تک بات صبر کرتے گئے شہید ہو گئے. اب خدا کہہ رہا مردہ نہ کہو، مردہ تم مضمون بے ربط نہیں ہے، ربط ہے، صبر کر لیا، شہادت کا جام پی لیا. اب کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو، معلوم تھا کچھ پیدا ہوں گے. اللہ تو جانتا ہے، عالم الغیب و شہادت، پیدا ہوں گے. زندہ ہے تو دکھتے کیوں نہیں؟ زندہ ہے تو دکھتے نہیں. اللہ فرماتا ہے مت کہو مردہ، اگر کہہ دیا کافر ہو جاؤ گے. یہ کہ حکم الہی ہے نا، حکم الہی کا انکار کرو گے تو شہیدوں کی زندگی کو ماننا ہوگا، شہیدوں کی زندگی کو ماننا ہوگا. مردہ کہو گے کافر ہو جاؤ گے، شہید کو مردہ کہو گے کافر ہو جاؤ گے. اور یہاں تو کہنے کی بات ہے کہ مردہ کہو مت، لا تقولوا کہو مت. دوسری جگہ خدا فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان کہنا تو منع ہے ہی، گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. کیا ہے پھر ہیں کیا؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. لہذا یہ نہ کہو کہ زندہ ہے تو دکھتے کیوں نہیں، یہ مت کہو زندہ ہے تو دکھتے کیوں نہیں. ارے خدا نے فرما دیا تجھے شعور ہی نہیں، سمجھے گا کیا؟ خدا نے کہہ دیا تو سمجھ ہی نہیں سکتا، تجھے شعور ہی نہیں. آج ہم فاتحہ دلائیں، نظر و نیاز کرے تو کہتے ہیں کیا ان تک پہنچ جاتا ہے؟ کیا وہ کھاتے ہیں؟ کیا وہ کھاتے ہیں؟ ارے خدا فرماتا ہے مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اگر وہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے تو رزق کسے ملتا ہے؟ زندہ کو ملتا ہے، مردوں کو نہیں ملتا. تم مر گئے، یزید مر گیا، یزید مر گئے، تم نہیں کھا سکتے. شہید کل بھی زندہ تھا، صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور شہید تو زندہ ہے، اور امام علی مقام شہید نہیں، شہیدوں کے سردار ہیں اور وہ ایسے زندہ ہیں کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اے دل بگی ہم یہاں سے پکارتے ہیں امام علی مقام کو، اے شہیا شہید کربلا یا دافع کربلا گل رخا شہزادہ گل مغلا امداد کن. ہم یہاں سے امداد مانگتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کربلا سے امداد ہوتی ہے، کربلا سے امداد ہوتی ہے اور غلاموں کی مدد کرتے ہیں. ابھی تو مظہر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان، وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان مٹایا جا رہا ہے اے شہید کربلا، مٹایا جا رہا ہے اے شہید کربلا. تو خدا نے فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اب آگے دیکھیے خدا فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، بھوک سے اور خوف سے اور بھوک سے. اور کس چیز سے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے. اللہ فرماتا ہے ان سب چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے. اب کربلا کے میدان پہ نظر ڈالو، کربلا کے میدان پہ نظر ڈالو، وہاں کون سی آزمائش ہے جو موجود نہ ہو؟
सारी आजमाइशें हैं। यजीद ने लश्कर भेज करके खौफ डाला। यजीद ने लश्कर एक नहीं दो नहीं बल्कि 22,000 का लश्कर भेज दिया। हुकूमत का पावर दिखाया गया, तादाद की कसरत दिखाई गई और लाहौर लश्कर को दिखाया गया, तलवारों को दिखाया गया, नेज़ों को दिखाया गया, सब कुछ से खौफ डाला गया। इमाम हुसैन है, फरमा रहे मौला तू आजमा रहा है, तेरा हुसैन आजमाइश में खड़ा है। खौफ से आजमा रहा है, तेरा हुसैन सामने है। और भूख से आजमाएगा, पानी बंद कर दिया, इमाम हुसैन मैदान में है। नाना बंद कर दिया, इमाम हुसैन मैदान में है। खौफ वहाँ है, भूख और प्यास वहाँ है। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, मालों के नुकसान से, माल का नुकसान तो हो ही गया, जानों का नुकसान हो रहा है, जानों की कुर्बानियां दी जा रही है। अली असगर भी कुर्बान है, अली अकबर भी कुर्बान है, कासिम भी कुर्बान है, औनो मोहम्मद भी कुर्बान है, अब्बास अलंबरदार भी कुर्बान है, उस्मान बिन अली भी कुर्बान है, अब्दुल्ला बिन अली भी कुर्बान है, जाफर बिन अली भी कुर्बान है, मोहम्मद बिन अली भी कुर्बान है। सारे के सारे खानदान वाले कुर्बान हो रहे हैं, जानों का नुकसान हो रहा है। मगर मौला तू आजमा रहा है, तेरा हुसैन आजमाइश के मैदान में खड़ा। तो वो जो कहते हैं इख्तियार होता तो अपने आप को बचा लेते, माअज़ल्लाह भूखे न रहते, प्यासे न। अरे अक्ल का अंधा, खुदा ने कुरान में फरमाया हम आजमाएंगे। आजमाया जा रहा है। आजमाइश का मतलब इम्तिहान लेना, आजमाइश का मतलब तुझे इम्तिहान का दस्तूर नहीं पता, तुझे इम्तिहान गाह का उसूल नहीं पता। क्या पाबंदी क्या होता है? पहले बच्चे को पढ़ाया जाता है, सबक दिया जाता है, रटाया जाता है, याद कराया जाता है, समझाया जाता है, कलम लिख करके बताया जाता है, कागज दिया जाता है और याद कर सामने किताब रखी जाती है। मगर जब सब कुछ हो गया तो अब इम्तिहान देने आए हो, सिर्फ कलम लाओगे, सादा कागज लाओगे, अब किताब नहीं लाओगे, चिट्ठी साथ में नहीं लाओगे, किसी तरह के सवाल का जवाब जो है किसी अंदाज में लेकर के नहीं आओगे, इधर बात नहीं करोगे, उधर बात नहीं करोगे, इससे नहीं पूछोगे, उससे नहीं पूछोगे। यानी इम्तिहान का जो होता है वहाँ पर पाबंदी लगा दी जाती है। वो आजमाइश की जगह होती है, वो इम्तिहान की जगह होती है। तो इमाम अली मकाम करबला के मैदान में करामत नहीं दिखा रहे हैं, करामत नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? इमाम हुसैन चाहते पानी आपके कदमों में हो, इमाम हुसैन चाहते दुआ कर देते यजीदियत तबाह बर्बाद हो जाती, इमाम हुसैन चाहते जो दुआ कर देते वो काम हो जाता। मगर नहीं, इम्तिहान गाह में है मौला तू आजमाएगा खौफ से, तेरा हुसैन हाजिर है। मौला तू आजमाएगा भूख से, तेरा हुसैन हाजिर है। ऐ मौला तू आजमाएगा माल के नुकसान से, तेरा हुसैन हाजिर है। ऐ मौला तू आजमाएगा जान के नुकसान से, तेरा हुसैन हाजिर है। ऐ मौला तू आजमाएगा औलाद के नुकसान से, तेरा हुसैन हाजिर है। अब सारी कुर्बानियां दे दी, आजमाइश के मैदान में है। इमाम अली मकाम आजमाइश के मैदान में है, आजमाइश हो रही है। हर तरह से आजमाइश में जब निकल गए तब खुदा फरमाता है वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। खुशखबरी सुना दी गई है। इमाम अली मकाम आपके लिए खुशखबरी है। ऐ इमाम अली मकाम के रफ़क़ा आपके लिए खुशखबरी है। और सब्र करने वाले कौन है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन्हें मुसीबतें पहुंचती हैं तो कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं, हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। इमाम हुसैन को देखो, शहीद होते जा रहे हैं मगर पढ़ रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत होती जा रही है, इमाम हुसैन पढ़ते जा रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब ये कुरान की आयतें देखें और करबला का मार्का देखें। तो एक बात और है कि ये कुरान की तफसीर किसी ने लिख करके बताई। कुरान की तफसीर मतलब तर्जमा होता है तफसीर, यानी कुरान की आयत का मतलब समझाना। कुरान की आयत का मतलब क्या है, मंशा क्या है, कुरान की इस आयत का मफहूम क्या है, समझाना, उसका मफहूम को वाज़े करना तफसीर है। तो किसी मुफस्सिर ने तफसीर की लिख करके, किसी मुफस्सिर ने तफसीर की बयान करके
کسی مفسر نے تفسیر کی پڑھا کر کے یا تو تحریر میں یا زبان سے امام حسین کی زندگی دیکھو تو وہ تفسیر نہ تو زبان سے بیان کر کے نہ قلم سے لکھ کر کے بلکہ عمل کے میدان میں اتر کر کے ہے۔ دنیا والوں اور مفسر ہوں گے جو بیان کر کے قرآن سمجھائیں گے، اور مفسر ہوں گے جو لکھ کر کے قرآن سمجھائیں گے، اور حسین عمل کر کے قرآن سمجھائیں گے۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ یہ حسین بتا رہے ہیں۔ نماز پڑھنا کہتے کس کو ہے؟ یہ حسین بتا رہے ہیں۔ آزمائش کہتے کس کو ہے؟ یہ حسین بتا رہے ہیں۔ اب جب یہ صبر کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نے سب کچھ قربان کیا۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ یزید کہتا تھا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، اپنا ہاتھ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید، مرگ مانے ہوتا ہے موت، مرگ یزید، یزید کی موت۔ قتل تو امام حسین کا ہو رہا، موت یزید کی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ قتل حسین کا یزید کی موت، حسین کا قتل یزید کی موت، یہ شعر کیا ہے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، حسین کا قتل اور موت یزید کی منظر معاملہ کیا ہے؟ شاعر سے کوئی پوچھے، اب کس اللہ کے بندے کا شعر ہے پتہ نہیں، مگر بہت مشہور شعر ہے اور بہت صحیح بات کی۔ اب آپ کہیں گے کہ جس کا قتل ہوگا موت تو اس کی ہوگی، دنیا میں تو دیکھا یہ گیا کہ جس کا قتل موت اس کی، مگر یہاں قتل حسین اور مرگ یزید، قتل حسین مرگ یزید، قتل حسین مرگ یزید۔ تو اب یہ کیسے ہے؟ قتل حسین ہے، مرگ یزید ہے، کیسے ہے؟ امام حسین نے تو ہمیں پہلے سے ہوتی ہوئی جو جنگیں آئیں ان جنگوں کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، دیکھا ہوگا کیا ہوا جنگوں میں۔ دونوں طرف سے لشکر ہے، مقابلہ ہے فوجوں کا، جس فوج نے فتح پائی، کس کو فتح ملتی ہے؟ جو سامنے والے کو قتل کر دے، جو سامنے والے پر قابو پا جائے، جو سامنے والے پر حملہ کر کے اس کا مال لوٹ لے، یعنی اس پر فتح پا جائے، مال اس کا اپنے ہاتھ میں اختیار میں لے لے۔ تو جو لشکر سامنے والے لشکر کو مار دے، بھگا دے، میدان چھوڑنے پر مجبور کر دے، اس کے مالوں پر قبضہ کر لے، تو دنیا نے اسے فاتح کہا۔ ہر جنگ میں یہی ہوا کہ جو لشکر سامنے والے کو، جس لشکر نے مار دیا اس کو فاتح کہا گیا، جس لشکر نے سامنے والے کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا اس کو فاتح کہا گیا، جس لشکر نے سامنے والوں کے مال پر قبضہ کر لیا اسے فاتح کہا گیا۔ مگر کربلا کا مارکا بالکل الگ ہے۔ یہاں فاتح کربلا کون ہے؟ یہاں فتح کس کو مل رہی ہے؟ امام حسین کا سر کٹ رہا ہے، خاندان جا رہا ہے، مال کا نقصان اور جو ہے اولاد کا نقصان، جان کا نقصان، اب پھر بھی فتح امام حسین کی۔ یعنی امام حسین نے نقشہ بدل دیا ہے۔ لوگوں، آج تک تم نے وہ جنگیں دیکھی ہوں گی جہاں سر کاٹ کر فتح حاصل ہوتی ہے، یہ کربلا کی تاریخ ہے جہاں سر کٹا کر فتح حاصل ہوتی جنگ کا نقشہ بدل دیا امام حسین نے، نقشہ بدل دیا۔ ہر جگہ جنگ ہوئی تو فتح اسے ملی جس نے کاٹا، اور یہاں فتح اسے مل رہی ہے جو کٹ گیا، جو کٹ گیا۔ اب آگے چلیے،
اب کیسے فتح ملی؟ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید۔ کیسے؟ دیکھیں آپ تاریخ پڑھیں، امام علی مقام امام حسین کا نام حسین ہے، امام حسین کا نام حسین ہے، اور تاریخ آپ پڑھ جائیے، مطالعہ کر لیجئے، چھان لیجئے کتابیں، امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں ملے گا، امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں ملے گا۔ اور یزید کا نام، اس کے زمانے میں بہت سارے یزید نام کے تھے، کربلا کے میدان میں بہت سارے یزید نام کے تھے، یعنی کئی سو کی تعداد میں یزید نام کے لوگ ملیں گے، تھے یزید سے پہلے، یزید کے زمانے میں، یزید سے پہلے، یزید کے زمانے میں، اور امام حسین کے نام کا امام حسین سے پہلے کوئی نہیں تھا، امام حسین سے پہلے۔ اب جب کربلا کی جنگ ہو گئی تو اب یزید نام کا کوئی نہیں، دیکھو ادھر حسین، محمد حسین، احمد حسین، غلام حسین، صدام حسین، ہر جگہ حسین، ہر گلی میں حسین، ہر محلے میں حسین، ہر شہر میں حسین، ہر گاؤں میں حسین، بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین، محلے محلے میں حسین، پوری دنیا میں حسین، بتا دیا قتل حسین۔ شہدائے کربلا زندہ باد، سے مظہر اعلی حضرت زندہ باد، خلیفہ حضور شیر ہندوستان زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اب آئیے، امام حسین کا قتل ہوا ہے، امام حسین کے خاندان کا قتل ہوا ہے، اور دیکھیے، اور وہاں سب شہید ہو گئے، صرف ایک شہزادے امام حسین کے، حضرت امام زین العابدین بچے رضی اللہ تعالیٰ، صرف ایک شہزادے بچے، باقی علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، بھانجے بھی شہید ہو گئے، بھتیجے بھی شہید ہو گئے، اور یزید تو کربلا کے میدان میں آیا بھی نہیں تھا، کربلا کے میدان میں آیا بھی نہیں تھا، اس کا خاندان آیا بھی نہیں تھا، تو یہاں خاندان کٹ رہا ہے حسین کا۔ مگر اب کربلا کے مارکے کے بعد آپ نظر ڈالیں، کسی جگہ ڈھونڈ کے تاریخ کی کتاب پڑھ کر کے، یا آپ ڈھونڈ کر کے تحقیق کر کے کہیں نکال کر کے لائیں کہ یزید کا خاندان موجود ہو، یزید کا خاندان، اس کے رشتہ دار موجود ہو، کہیں یزید کا خاندان ملے گا؟ یزید کے خاندان کے لوگ ہوں گے، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آل یزید ہے، کسی کو کہا جا رہا ہے یہ اولاد یزید ہے اولاد اس زمانے میں، ابھی بتاؤں گا میں آپ کو، مگر کہنے کو بھی تیار نہیں ہے، وہ بھی تیار نہیں ہے کہ میں یزید کی اولاد ہوں، اور اس کا خاندان کربلا میں آیا بھی نہیں، مگر مٹ گیا، اور امام حسین پورا خاندان لے کر کے آ گئے، ایک شہزادہ بچا۔ اب وہ نسل چلی امام حسین کی، بغداد میں دیکھو ان کا شہزادہ، دلی میں دیکھو تو ان کا شہزادہ، کلیر میں دیکھو تو ان کا شہزادہ، دیوا میں دیکھو تو ان کا شہزادہ، گھرپی میں دیکھو ان کا شہزادہ، ماریرا میں دیکھو ان کا شہزادہ، کچھوچا میں دیکھو ان کا شہزادہ، جہاں دیکھو بمبئی میں سرکار بہاؤدین ہے ان کے شہزادے، جدھر دیکھو ادھر امام حسین کا خاندان ہے۔ قتل ہوا امام حسین کا، موت ہو گئی یزید، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید، ایسا مرا کہ نام بھی مٹ گیا، خاندان بھی مٹ گیا، اور کیسا مرا؟ اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیں کسی کو پتا ہے یزید کی قبر کہاں ہے؟ بولی کسی کو پتا ہے یزید کی قبر کہاں ہے؟ اتنا بڑا بادشاہ بنا ہوا تھا، اتنا بڑا لشکر تیار کیے ہوئے تھا، تخت و تاج کا مالک بنا ہوا تھا، مگر قبر کہاں ہے؟ قبر کہاں ہے؟ اور یہاں امام علی مقام کربلا کے میدان میں آئے، شہید ہو گئے، بے نشانوں کا نشان، اب ادھر شہید ہو گئے، مگر اس کے بعد بھی
امام علی مقام کا مزار کہاں ہے، قبر پاک کہاں ہے، اور روضہ پاک کہاں ہے؟ ایک بچے سے بھی پوچھو تو کہے گا میدان کربلا ہے، کربلا شریف میں ہے روضہ امام علی مقام، وہاں تو ہے، حسینیوں نے اپنے گھروں میں بنا کے قبر اس کی پتہ نہیں کہاں۔ امام حسین ایسے زندہ کہ کربلا میں بھی مزار پاک ہے، اس کا نقشہ ہر جگہ ہے، ہر حسینی کے گھر میں ہے، ہر حسینی کے دل میں ہے، جدھر دیکھو ادھر امام حسین کا روضہ پاک بنا ہوا ہے۔ تو یزید ایسے مٹا، اس کا خاندان مٹ گیا، اس کی نسل مٹ گئی، اس کا نام مٹ گیا، اور اس کی قبر کا پتہ مٹ گیا، نہیں معلوم۔ حسین ایسے زندہ ہے، جدھر دیکھو ادھر حسین ہے، جہاں دیکھو وہاں حسین ہے، اور روضہ پاک چمک رہا ہے، روضہ پاک چمک رہا ہے، روضہ پاک پہ وہ نورانیت ہے، دیکھ کر کے لوگوں کو ایمان کی دولت مل رہی ہے۔ تو قتل ہوا امام حسین کا، موت ہوئی یزید کی، ایسی موت، نام مٹ گیا، خاندان مٹ گیا، قبر کا نشان مٹ گیا، مگر امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے منجتن رہ جائے گا، نام و نشانے منجتن رہ جائے گا۔ اور یزید ایسا مٹا کہ کوئی ہے کہیں پر آج یزید کو صحیح کہنے والے، یہ کتاب لکھنے والے کہ یزید ایک دین پسند اسلامی بادشاہ تھا؟ معاذ اللہ۔ یزید کے بارے میں لکھا اس کتاب کے اندر کہ وہ معاذ اللہ صحیح اسلامی خلیفہ تھا، معاذ اللہ خیر القرون کا دین پسند بادشاہ تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ لکھنے والے لکھ تو رہے ہیں، یہ دیوبندی، یہ وہابی، مگر ہمت نہیں ہے کہ کہیں پر اپنے باپ یزید کے نام پر ایک جلسہ کر لے، ہمت نہیں ہے کہیں پر جشن یزید کر لے، ہمت نہیں ہے کہیں پر جلسے یزید کر لے، ہمت نہیں ہے کہیں پر ذکر یزید کر لے، ہمت نہیں ہے کہیں پر یزیدی کانفرنس کر لے۔ مطلب کیا ہوا؟ قتل تو حسین کا ہوا، موت یزید کی ہو گئی۔ نہ کوئی نام لینے والا، نہ فاتحہ پڑھنے والا، نہ قبر پہ جانے والا۔ امام حسین ایسے زندہ کہ قبر پاک پر جائے تو ایک روحانیت ہے، مزار پاک کو دیکھے، گنبد پاک کو دیکھے تو ایک نورانیت ہے، جہاں دیکھے وہاں حسینی موجود ہے، جدھر دیکھے ادھر ذکر حسین ہے، مجلس حسین ہے، محفل حسین ہے، ذکر حسین ہے، اور شہید اعظم کانفرنس ہے، ذکر شہدائے کربلا، ہر جگہ حسینی، اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہم ہیں حسینی۔ اور یہی تو قتل ہے، یہی تو موت ہے، یہی تو فتح ہے، یہی تو شکست ہے۔ کیا کہ فتح یہ ہے، فتح اسے ملتی ہے جو سینہ ٹھوک کر کے کہے، ہمت و حوصلے والے کو فتح ملتی ہے نا۔ اور بزدل جو ہے شکست کھا جاتا ہے۔ اب دیکھ لو یزید کو صحیح کہنے والوں کو اور حسین کو صحیح ماننے والوں کو، دیکھ لو بہادری کدھر ہے اور بزدلی کدھر ہے۔ یزید کو کتاب میں تو لکھ رہا ہے صحیح، مگر منبر پہ نہیں کہہ پا رہا ہے۔ یہ چیز بتا رہی ہے اس کے دل میں بزدلی ہے، یہ بزدل ہے، یہ کبھی فتح پا ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں حسینی ہے سینہ ٹھوک کے کہتا ہے ہم حسین۔ تکبیر، تکبیر، رسالت، یا رسول اللہ، مصطفیٰ کے نور عین، یا حسن یا حسین، مصطفیٰ کے نور عین، یا حسن یا حسین، فاطمہ کے دل کا چین، یا حسن یا حسین، فاطمہ کے دل کا چین، یا حسن یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو امام حسین مطلب کیا ہوا؟ یزیدی ہونا بزدل ہونا، یزیدی ہونا بزدل ہونا، حسینی ہونا بہادر ہونا، حسینی ہونا بہادر ہونا، یزیدی ہونا بزدل ہونا ہے۔ بزدلی کا نام یزیدیت ہے اور بہادری کا نام حسینیت ہے۔ تو اگر حسینی ہو تو بہادر بنو، گھر میں وہابی آئے لات مارو، وہابی آئے لات مارو، جلسے میں وہابی آئے
और अगर बुज़दिली से काम करोगे तो हुसैनी नहीं कह सकते। हुसैनी अपने आप को, जहाँ बुज़दिली होगी हुसैनियत नहीं होगी, वहाँ बुज़दिली होगी हुसैनियत नहीं होगी, और जहाँ हुसैनियत होगी बुज़दिली नहीं होगी। तो हुसैनी हो तो घर पर भी पाबंदी, कोई वहाबी नहीं आ सकता। शादी में पाबंदी, कोई वहाबी नहीं आ सकता। दावत में पाबंदी, कोई वहाबी नहीं आ सकता। खतने की मजलिस में पाबंदी, कोई वहाबी नहीं आ सकता। मंगनी की महफिल में पाबंदी, कोई वहाबी नहीं आ सकता। और कोई इफ्तिताह का मौका हो तो वहाँ पाबंदी, कोई वहाबी नहीं। जनाजा हो तो वहाँ पर भी पाबंदी, कोई वहाबी नहीं आ सकता। जनाजा हो गया, हुसैनी का जनाजा है, हुसैनी पढ़ेंगे। और लिहाजा तो हुसैनियत का नाम बहादुरी है, यजीदियत का नाम हुसैनी हो तो पक्के रहो, पक्के रहो। पिलपिला होना हुसैनियत नहीं है, पिल होना हुसैनियत नहीं। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने बहादुरी के साथ खानदान उठा दिया। भूखे रहे बहादुरी मौजूद है, प्यासे रहे बहादुरी मौजूद है, कहीं बुज़दिली का नामो निशान नहीं है। तो हुसैनियत ये है, जहाँ रहो बहादुर बन के रहो, ये हुसैनियत है। वहाबी हो, देवबंदी, जिसने इमाम अली मकाम के बारे में इतनी गुस्ताखियाँ की, माअल्लाह। ये किताब फतावा रशीदिया इन देवबंदियों की किताब है। सफ़ा नंबर 114 के ऊपर सवाल किया गया कि इमाम हुसैन क्या लिखा, मुहर्रम में अशरा वगैरह के रोज़ शहादत का बयान करना, मा अशार बरिवायत सहीहा या बाज़ ज़ईफ़ा भी वनी सबील लगाना, चंदा देना, शरबत दूध बच्चों को पिलाना दुरुस्त है या नहीं। जवाब देता है, मुहर्रम में ज़िक्र शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम करना, अगरचे बरिवायत सहीहा हो या सबील लगाना, शरबत पिलाना, चंदा सबील और शरबत में देना या दूध पिलाना, सब नादुरुस्त और तशब्बुह रवाफ़िज़ की वजह सबको हराम लिखा। शरबत हुसैन को हराम, मजलिस हुसैन को हराम, सबील हुसैन को हराम। माअल्लाह, माअल्लाह। बोलिए ऐसा लिखने वाला हुसैनी होगा? नहीं। बोलिए होगा? नहीं। अब इसी के सफ़ा नंबर 564 के ऊपर एक बात और लिखी है, वो भी सुन लीजिए। पूछा गया, हिंदू जो प्याव पानी की लगाते हैं सूदी रुपया सर्फ करके, मुसलमानों को उसका पानी पीना दुरुस्त है या नहीं? जवाब, उस प्याव से पानी पीना मुज़ायका नहीं, यानी पी सकते। सूदी पैसा से गैर मुस्लिम प्याव लगाए तो कहता वहाँ पानी पी सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं। इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाए तो कहता है हराम है। तो मुसलमानों फैसला करो, ऐसा लिखने वाला हुसैनी होगा कि यजीदी? और ये कौन होगा? यजीदी। 10 मुहर्रम की तारीख गुजरी, इमाम हुसैन ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी कुर्बानियाँ दी। घर को छोड़ा, खानदान को शहीद करवाया, खुद शहीद हो गए, भूखे और प्यासे रहे। और आज एक दावत किसी वहाबी की आ जाए तो कहते बुरा मान जाएगा, जाना पड़ेगा, चलो मुंह दिखा के ही आ जाए, नहीं खाएंगे माअल्लाह। ये बुज़दिली नहीं तो क्या है, ये बुज़दिली नहीं तो क्या है। और कहीं वहाबी आया, भगा कैसे दे, बुरा मान जाएगा। मोहल्ले की बात है, रिश्तेदारी की बात है, पड़ोसी की बात है, नहीं, हुसैनी हो, पक्के हुसैनी बनो और ऐलान करो आला हजरत की जबान में, तुझसे और मुझसे क्या मतलब, तुझसे और मेरी दावत से क्या मतलब, तुझसे और मेरे घर से क्या मतलब, तुझसे और मेरी रिश्तेदारी से क्या मतलब। दूर हो, दूर हो, दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, ये है हुसैनियत, ये है हुसैनियत, ये है पैगाम हुसैनी, ये है पैगाम करबला, ये है करबला के मारका होने का मकसद। अगर इस पर आप कायम हैं, इस पर कायम है तो हुसैनी है। हम तो ये भी कहते हैं, हम तो ये भी कहते हैं, इमाम हुसैन ने सर दे दिया, हाथ न दिया। अब एक बात और याद आ गई, कत्ले हुसैन असल में यजीद का मुतालबा क्या था? इमाम हुसैन हाथ दे दो, इमाम हुसैन हाथ दे दो।
بیعت قبول کر لو، ہاتھ دے دو۔ مانگا کیا تھا؟ ہاتھ۔ اور جب شہادت ہو گئی تو یزید کے پاس ملک شام جا کیا رہا ہے؟ کیا رہا ہے؟ ہاتھ گیا؟ نہیں۔ ہاتھ گیا؟ کسی یزیدی کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ اب شہید ہو گئے، ہاتھ کاٹ لو، ابھی جا کر کے یزید کے ہاتھ میں دے دو۔ زندگی میں نہیں دیا، بعد میں ہی آ گیا۔ مگر امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ قتل ہو گئے مگر زندہ ہے۔ نہ قتل سے پہلے ہاتھ گیا تھا، نہ بعد میں جائے گا۔ سر جا سکتا ہے، ہاتھ نہیں جا سکتا۔ تو یزید اپنے مقصد میں فیل ہو گیا، امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ قتل حسین اصل میں مر گئے، قتل حسین اصل میں یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ہاتھ دینے کی بات تھی، نہیں دیا۔ ہاتھ دینے کی بات تھی، نہیں دیا۔ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ تو آج تھوڑی سی بات پر کوئی طنز نہ کر دے، کوئی طعنہ نہ دے دے، کوئی برا نہ کہہ دے، کوئی بائیکاٹ نہ کر دے، کوئی جو ہے گھور کے نہ دیکھ لے، ایسا نہ کرے ویسا۔ اس لیے مصالحت کی بنیاد پر حالات کو دیکھتے ہوئے مصلحت کی وجہ سے کبھی وہابی سے ملا لیا، دیوبندی سے ملا لیا، اس سے ملا لیا، اس سے ملا لیا۔ اسی کو تو صلح کلی کہتے ہیں، اسی کو تو صلح کلی کہتے ہیں۔ اور مولوی بھی کہتے ہیں حالات خراب ہیں، پیر بھی کہہ رہا ہے حالات خراب ہیں، نیتا بھی کہہ رہا ہے حالات خراب ہے۔ کلمہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، کلمہ کے نام پر، قرآن کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ مگر کیا یہ سبق امام حسین کو نہیں معلوم تھا؟ کلمہ کے نام پر وہاں بھی ایک ہو سکتے تھے، نماز کے نام پر وہاں بھی ایک ہو سکتے تھے، قرآن کے نام پر وہاں بھی ایک ہو سکتے تھے۔ کیا یزیدیوں کا اور امام حسین کا قرآن الگ تھا؟ بولیے الگ تھا؟ ان کا کلمہ اور ان کا کلمہ الگ تھا؟ ان کی اذان ان کی اذان الگ تھی؟ بولیے الگ تھی؟ نہیں۔ مگر پھر بھی امام حسین کلمہ کے نام پر ایک نہ ہوئے، امام حسین قرآن کے نام پر ایک نہ ہوئے۔ کیوں؟ بتا دیا، کلمہ سے دھوکہ مت کھانا، نماز سے دھوکہ مت کھانا۔ داڑھی سے دھوکہ دینے والے کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اذان دیں گے، مسجد بنوائیں گے، اور تسبیح و تحلیل کریں گے، تسبیح ہلائیں گے، دھوکہ نہ کھانا۔ دیکھنا حسینی ہے کہ نہیں، ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، تو دیکھ لینا حسینی اذان ہے کہ یزیدی۔ وہاں بھی یزیدیوں کی طرف بھی اذان تھی، حسینیوں کی طرف۔ تو اب امام حسین نے سر دے دیا، ہاتھ تو پتہ کیا چلا؟ امام حسین نے خاندان دے دیا، ہاتھ نہ دیا۔ تو جو ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ جائے، یزیدیوں کے ہاتھ میں نہ جائے، وہ ہاتھ حسینی ہاتھ ہے۔ اور جو ہاتھ وہابی کے ہاتھ میں چلا جائے، وہ ہاتھ حسینی نہیں ہو سکتا، وہ ہاتھ حسینی نہیں ہو سکتا۔ تو جو وہابیوں سے ملے، دیوبندیوں سے ملے، رافضیوں سے ملے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں صلح کلیوں کو اپنے آپ کو حسینی کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ صلح کلیوں کو اپنے آپ کو حسینی کہنے کا حق نہیں ہے۔ جو وہابیوں سے ملے اسے حسینی کہنے کا حق نہیں، جو دیوبندیوں سے ملے اسے حسینی کہنے کا حق نہیں، جو وہابیوں کے وہاں رشتہ داری کرے اسے حسینی کہنے کا حق نہیں، جو دیوبندیوں کو اپنے وہاں بلائے اسے حسینی کہنے کا حق نہیں۔ حسینی تو وہ ہے، حسینی تو وہ ہے جس نے یہ پیغام دیا، انہیں جانا مسلمان گیا۔ کھڑے ہو جا،